پیٹرول کے پرائس تو گر گئے ہیں، یعنی کہ 12 روپے اس میں کمی ہو گئی ہے، لیکن مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب اس کے آنے والے دنوں میں اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ملک کے حالات آپ دیکھیں، سیاسی رسہ کشی ہے، دھرنے، احتجاج، ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو نہیں فکر تو عوام کی فکر نہیں ہے کہ عوام کے روزگار، عوام کے جو حالات ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں، مہنگائی کیا پہاڑ توڑ رہی ہے اس عوام پر، اور صورتحال یہ ہے کہ روزمرہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، قوت خرید مشکل ہو گئی ہے، 48% کی ریکارڈ شرح پر مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہر چیز، یعنی کہ گائے کا گوشت مہنگا، مرغی مہنگی، اور گوشت، سبزیاں مہنگی، ہر چیز مہنگی، مطلب تو بندہ جائے تو کہاں جائے؟ تو اس میں اب جی مسائل کیا ہیں؟ اچھا، بعض اوقات ریٹ ایسے آ جاتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار تم خود کچھ بڑھا دو، کم تو تم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں مرغی والے کے پاس گیا، میں نے کہا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا کہ جی 440 میں دے رہے ہیں زندہ مرغی، آپ کو 420 میں دے دیں گے۔ میں نے کہا 420؟ میں نے کہا یار بڑھا لو۔ آپ کی شکل دیکھ کے 420 تو نہیں بولا، سوری، ٹوڈے از یور برتھ ڈے۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ 420 ایسا نمبر ہے، میں نے کہا بھائی 420 میرے دماغ میں بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، وہ کہا جاتا ہے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تو وہ والا کام آج مسمات ایجے نے کوئی بدلہ تھا جو میں نے پورا کر لیا۔ چلیں جی، میں بھی اپنے سکور سیٹ کر رہی ہوں، جیسے سیاستدان ایک دوسرے سے اپنے سکور سیٹ کر رہے ہیں نا۔ اچھا جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ عطیہ اکرم صاحبہ، سکھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جہاں زیب بصیر، تو دونوں سے صورتحال جانیں گے کہ عطیہ کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ عطیہ بتائیں، اشفاق نے تو بتایا کہ 420 آفر کی انہیں مرغی کے پرائس دکاندار نے۔ ہم سے مذاق کرتے ہیں سب یہ مرغی والے، گوشت والے، نہیں وہ آپ کو بندہ خود کہتا ہے کہ آپ مہنگا کریں، مہنگا کر کے لے لیں۔ آپ نے لے لیے تھے 420؟ آپ سوچیں اس شدید گرمی میں بھی انڈے 270 80 290 روپے درجن، 300 روپے درجن بلکہ بتایا گیا۔ تو عطیہ ذرا بتائیں، انڈے، کیا صورتحال ہے کوئٹہ میں؟ مرغی، گوشت، کیا قیمتیں چل رہی ہیں؟ اچھا، ایسا ہے صدف، اگر آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کیا جائے کہ اشفاق کو جو ہے وہ 420 آفر کی گئی، تو آپ اس کی بنسبت میری صحت دیکھ لیں، مجھے تو جو انہوں نے ہے کوئٹہ میں دیکھتے ہی ریٹ جو ہے چکن کا وہ 680 روپے کر دیا ہے گوشت، کہ یہ کھاتی پیتی خاتون ہے تو ڈیفینیٹلی 680 روپے میں بھی چکن لے کر جائے گی۔ اگر جی چکن 680 روپے، اور اگر ہم گوشت کی بات کریں تو چھوٹا گوشت جو ہے وہ اندرون شہر 1700 سے 1800 میں فروخت ہو رہا ہے، اور اگر اندرون شہر چلے جائیں تو وہاں منمانے ریٹ ہے۔ بڑا گوشت جو ہے وہ ہڈی والا گوشت جو ہے وہ 850 سے 850 روپے میں بک رہا ہے، اور بغیر ہڈی کا گوشت 1000 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو یہ سچویشن ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے اب وہ غربت کی لکیر کو ٹچ کرنے لگ گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سے بہت سے لوگوں سے، کیونکہ حلقہ احباب ہم صحافیوں کا بہت بڑا ہوتا ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ یار اب تو شاید عید پر ہی گوشت نصیب ہوگا، اب گوشت خریدنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے۔ سبزیوں کی بات کر لی جائے تو سبزیاں بھی غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوگی۔ کوئٹہ میں جو انڈا ہے، فارمی انڈا، وہ 35 روپے کا ایک انڈا مل رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ ناشتے میں جب بچے انڈے مانگیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ 35 روپے کا ایک انڈا ہے۔ اور اگر دیسی انڈے کی بات کی جائے تو جناب دیسی انڈے کے نام پہ بہت سی جگہوں پہ فارمی انڈوں کو رنگ دے کر اور وہ 40 سے 45 روپے کا ایک انڈا فروخت کیا جا رہا ہے، تو دیسی انڈا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی خریدے۔ اور دوسری جگہ اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیاں بھی منمانے ریٹ پہ دستیاب ہیں۔ گرمی کے موسم میں نارملی کیا ہوتا تھا کہ جب سردیاں ہوتی تھی تو صورتحال مختلف ہوتی تھی، گرمیوں میں ریٹس نیچے آ جاتے تھے کیونکہ کنزمپشن کم ہو جاتی تھی، ایک طلب اور رسد کا فرق جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اب کیا صورتحال کیوں ایسی ہے؟ کیوں ہے انڈے بالخصوص کیوں مہنگے ہیں؟ دراصل اشفاق اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے والا بچوں کا جو سین ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بہت فرق پڑا ہے۔ بچے تو روزانہ ڈیلی بیسس پہ انڈے مانگتے ہیں، کیونکہ لنچ میں بھی اکثر بچے شوق سے انڈا لے کر جاتے ہیں۔ بریک فاسٹ یا جسے ہم عام زبان میں ناشتہ کہتے ہیں، ناشتے میں بھی پراٹھے کے ساتھ بچے انڈا یا آملیٹ کھانا پسند کرتے ہیں۔ کوئٹہ کا ویدر ایسا ہے کہ یہاں پر اتنی شدید گرمی نہیں ہوتی جس میں آپ انڈا بالکل نہ کھا سکیں۔ یہاں پر بڑے بھی جو ہیں وہ اگر قہوہ چائے پینے والے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی آملیٹ کھاتے ہیں۔ اب آملیٹ میں پڑنے والے پیاز
وہ اتنا مہنگا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ جتنے مسالے ڈالیں وہ سب کی قیمتیں بڑھ گئی. ایک آملیٹ ایک بندے کو تقریباً 150 روپے میں پڑ رہا ہے گھر میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. اور جہاں تک بات ہے رسد اور طلب کی, تو اب آج جیسے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر ایک جو صورتحال ہے جس پہ میں یہ کہوں گی کہ عوام اس وقت جو ہے وہ مال مفت ہیں, اور جو حکمران طبقہ ہے وہ دل بے رحم رکھتا ہے. یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹی تو فوٹو سیشن تک کے لیے نہیں آتی. رمضان المبارک میں اس قدر بری صورتحال تھی. صدف اشفاق میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ چکن کی دکانوں کے اوپر میں نے عورتوں کو اور کئی جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا کچرے میں جو چھچڑے آپ پھینک دیتے ہو نا وہی نکال کے دے دو, ہمارے بچے آج گوشت کے لیے عزت کر رہے ہیں. تو کوئٹہ کی سچویشن تو اس قدر خراب ہے کہ اگر میں سارا دن بھی اس پہ بات کرتی رہوں گی تو اشفاق میرے خیال وہ باتیں ختم نہیں. بالکل, آپ نے ہمیں بڑے دل سے ساری رپورٹنگ کر رہی ہیں عطیہ, اور عوام کی جو نمائندگی کر رہی ہیں, ان کا دکھ درد بتا رہی ہیں, اور یہ روزمرہ ہے لوگوں کی, اس سے گزرتے ہیں وہ. جہانزیب بصیر ہمارے ساتھ سکھر سے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جہانزیب, آپ بتائیں, عطیہ نے تو بڑی تصویر وہاں پہ منظر کشی کر دی کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور مہنگائی کس ریٹ پر اوپر آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ ہمیں بتائیں کیا پرائس چل رہے ہیں اور کیا مشکلات ہیں. جی بالکل, سکھر میں بھی جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. روزمرہ کی جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, آٹا ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, پتی ہے, گوشت ہے, آلو ہے, سبزی ہے, تمام تر جو چیزوں کی قیمتیں اس وقت تو قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. جو مزدور 600 روپے دیہڑی کماتا ہے وہ 540 روپے فی کلو گھی اور تیل کہاں سے لے گا. تو سکھر میں بھی کافی بہت برے حالات ہیں. غریب مہنگائی کی چکی میں بہت بری طریقے سے پیش گیا ہے. اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو اگلی وقت کی روٹی کھانے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. یہاں پر جو منافع خور ہیں ان کی بھی جانب سے کھلے عام منافع خوری کی جا رہی ہے. کوئی روکنے والا نہیں. اگر کوئی سرکاری نرخ کسی چیز کا 120 روپے ہے, 130 روپے ہے, تو اس کی یہاں پر جو منافع خوروں نے قیمتیں لگائی ہیں وہ 140 150 ہے. اس وقت سکھر میں جو انڈے فی درجن ہیں وہ 320 روپے کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. بڑا گوشت اس وقت 800 سے 900 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. چھوٹا گوشت 1600 سے 1700 کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. جو لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ سبزیاں کھا کر گزارا کرتے ہیں, وہ دالیں کھا کر گزارا کرتے ہیں, لیکن دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی ان کی قوت خرید سے باہر ہیں. دال مسور اس وقت 250 سے زائد جو ہے وہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جو دیگر جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. اس وقت میں موجود ہوں گھنٹہ گھر کے بازار میں. یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی ایک 2 کمسن عمر ایک بچے ایک دکاندار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات برے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ملازمت ہے. تو اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. جو والدین ہیں اپنے بچوں کو مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا آپ کچھ کما کر لاؤ تو ہمارا گھر چلے, گزر بسر ہو سکے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ تمام کے تمام بھی اگر افراد کمائیں تو پھر بھی اس مہنگائی میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا. کافی حالات خراب ہو چکے ہیں. سفید پوش لوگ کسی سے اپنے دل کا حال بتاتے نہیں, وہ بھی پریشان ہیں. اللہ رحم فرمائے, تھوڑی دیر کیونکہ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں. عوام بس چکی میں پس کے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے گنے کی مشین ہوتی ہے نا, ایک دفعہ آپ پس کے نکل گئے تو دوبارہ وہ اس کے اندر سے گزارتے ہیں آپ کو کہ رہی صحیح کسر نکل جائے. تو اب عوام کی وہی کسریں نکل رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے جہانگیر بصیر, اور عطیہ اکرم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے صورتحال کی عکاسی کی. المیہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا جی, اب ظاہر ہے ہم مختلف شہروں سے صورتحال جان رہے ہیں, تو ملتان کا بھی رخ کر لیتے ہیں. ملتان سے ہمارے نمائندے رانا فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ریٹس ہیں. جی رانا فاروق. جی اس وقت ہم 1 نمبر چنگی پر موجود ہیں. یہاں پر سبزیوں اور پھلوں کی دکانیں ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پھل تو پھل, جو سبزیاں ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے ہی باتیں کر رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بھنڈی کی بات کریں تو 80 سے 100 روپے کلو, آلو 80 سے 100 روپے کلو. اس طریقے سے جو کسی بھی ہانڈی کے بنیادی اجزاء ہیں ادرک اور لہسن, ان کی قیمتیں بھی سینکڑوں میں ہیں. ادرک 700 روپے فی کلو, جبکہ جو لہسن ہے اس کی قیمت 250 سے
300 रुपए किलो फी किलो के हिसाब से वो फरोख्त हो रहा है। इस तरीके से अगर दूसरी सब्जियों की बात की जाए उनकी कीमतें भी कम नहीं हैं। और अगर फलों की बात करें तो फलों की कीमतें भी कम होने का नाम नहीं लेनी, मुसलसल हम देख रहे हैं कि उनकी कीमतों में इजाफा ही हो रहा है। हालांकि इन दिनों में जो तरबूज है उसकी कीमत कम हो जाया करती है, लेकिन तरबूज भी 40 से 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस तरीके से जो सेब है वो 450 से 500 रुपए किलो, जो केला है वो फी दर्जन उसकी कीमत 250 से 350 साढ़े 300 रुपए तक है। तो इस तरीके से जो फालसा है उसकी कीमत तकरीबन 300 से 350 रुपए किलो है। मतलब कि जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं उसकी कीमत सैकड़ों में है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी लोगों की मुश्किलात आप चेक करें। और वही बात जो हम कह रहे थे कि तरजीहात हुक्मरानों की कुछ और हैं, कोई पैकेज कुछ नहीं। रमज़ान में बस हमने देखा था कि मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा था, जिसमें भी खुद ही शाहिद खान अब्बासी ने बता दिया कि कितने अरब की करप्शन हुई और उसकी क्वालिटी क्या थी। तो अब वो आटे कहाँ गए? तबका वो जाके लाइन में उस तरह से लग सकता है और वो अब तरजीहात कहाँ गई? उस वक्त तो आपने बड़ी कहते हैं ना हुकूमत ने इस बात पे वाह भी समेटी, लेकिन अब भी हालात वही हैं। रमज़ान से मुख्तलिफ हालात नहीं है, बल्कि आए दिन जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है।